نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے آقائے نعمت روحی فدا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوان، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، شب برات آنے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو وہ عظمت عطا فرمایا کہ دوسری شب کو وہ عظمت حاصل نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا خلاصہ فرمائے۔ آقائے نعمت روحی فدا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، پورے سال میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 شب کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اس شب میں اگر اپنے رب کی حضور دعا کرو تو پروردگار عالم اپنے گناہگار بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما کر اسے قبولیت کی منزل پر فائز فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون سی شب ہے؟ آقائے نعمت روحی فدا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شب جو ہے وہ معراج مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شب ہے، اور دوسری شب جو ہر ہفتے میں وہ شب آتی ہے یعنی جمعہ کی شب، اور تیسری شب جو ہے یہ شب برات ہے، چھٹکارے کی رات، اور مغرب سے لے کر فجر تک اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پکارتی ہے۔ اے میرے گناہگار بندو، اپنے رب کے رحمت سے نا امید مت ہونا، پروردگار عالم تم پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے گا اگر تم اپنے رب کے حضور دعا کرو۔ لیکن اگر ہم خاموش رہیں، انسان جب خاموش رہے تو خاموش رہنے والے کو کچھ نہیں ملتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو کر اپنے رب کی حضور عرض کریں۔ اور 2 شب جو ہے عیدین کی شب ہے، یہ سال میں 5 شب ایسی ہے جسے پروردگار عالم نے ایک عظمت ایک مقام عطا فرمایا ہے کہ اس شب میں جو بندہ اپنے رب سے مانگے گا پروردگار عالم اپنے اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ آئیں آپ کی سماعت سے کچھ باتوں کو قریب کرتا چلا۔ انسان گناہ کرتا ہے، لیکن اگر اس کے ذہن و فکر میں یہ بات آ جائے کہ میں تو گناہگار ہوں لیکن میرا رب تو کریم ہے، اگر یہ بات آ گئی تو انسان کامیاب ہے۔ آئیں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں، ہر ایک کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے رکھ دو اور کہو پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، جب بندہ کے سامنے اس کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے اسے وہ پڑھے گا نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کو پڑھ کر رخصت ہو جائے گا۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، تم نے اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لیا؟ تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور عرض کرے گا، یا الہ العالمین، میں نے اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرمایا۔ اللہ اکبر، وہ بندہ عرض کرے گا، یا الہ العالمین، میرے گناہ کو تو نے معاف کیا، میں تو چھوٹے چھوٹے گناہ کو پڑھا ہوں، بڑے بڑے گناہ کو تو میں نے شرم و حیا کی وجہ کر پڑھا ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت آواز دے گی، اے میرے گناہگار بندے، اسی حیا کی بنیاد پر میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اگر ہم اس رات میں حیا کے ساتھ اپنے پروردگار عالم کے حضور عرض کریں گے تو یقیناً پروردگار عالم کی رحمت ہم سے قریب ہوگی اور یقیناً وہ ہم پر فضل فرمائے گا۔ آپ کو بتاتا چلوں، فاروق اعظم، خلیفہ دوم فاروق اعظم، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جانتے ہیں، ان کے دھرلے سے شیطان بھی کانپتا تھا۔ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک نوجوان چادر اوڑھ کر ایک شراب
کی شیشی بغل میں رکھے ہوا تھا، جب دیکھا تو اس نے اچھی طرح چھپا لیا۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا تمہارے بغل میں کیا ہے، اور بغل میں جو ہے اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا بغل میں شیشی ہے اور اس میں سرکہ ہے۔ اللہ اکبر! امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے، یہ بندہ خدا پروردگار عالم کے حضور عرض کر رہا ہے، یا الہ العالمین آج تو نے فاروق اعظم کے درے سے بچا لیا تو میں تیری بارگاہ میں عہد کر رہا ہوں کہ زندگی کے کسی لمحے میں شراب نوشی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! جب امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس بوتل کے ڈھکن کو کھولو، اللہ اکبر! جب بوتل کے ڈھکن کو کھولا گیا تو اس میں سرکہ تھا۔ اللہ اکبر! جب بندہ عہد کر لے کہ اے پروردگار عالم میں اپنے گناہوں پر نادم و شرمسار ہو کر تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کے اب کسی لمحے میں گناہ نہیں کروں گا، لیکن آئیں آپ کو بتاتا چلوں وہ انسان جو کہ رات میں دعا کرتا ہے اور دن میں گناہ کرتا ہے، مثال تو ایسے واچ مین کی ہے کہ ایک بادشاہ ایک واچ مین کو رکھے ہوا تھا، لیکن واچ مین بہت ہی ہوشیار تھا۔ بادشاہ سمجھا کہ میرا وہ متقد ہو چکا ہے اور اس نے بہت ساری دولت سے نواز دیا۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ میری ایک کنیز تھی جس پر اس کی نظر تھی، اسی بنیاد پر یہ واچ مینی کرتا تھا۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ اگر سر عام لوگوں سے پوچھے اسے کون سی سزا ملنی چاہیے تو لوگ تو یہی کہیں گے اس کو کئی حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو دفن کر دیا جائے۔ لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شب برات میں ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور نادم و شرمندہ ہو کر کے عریضہ پیش کریں، لیکن جب صبح کی سفیدی نمودار ہو، صبح کی سفیدی نمودار ہو تو پھر ہم وہ گناہ کرنا شروع کر دیں اور ہمارے دل کے اندر کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو، ظاہر میں کچھ اور ہو، باطن میں کچھ اور ہو۔ لیکن اے بندہ خدا، اے مرد مومن، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے ایک میں اپنا مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے اپنے نظریات کو پیش کر کے آپ کو دعوت تبلیغ رسالت اس طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو الحمدللہ آپ کامیاب ہیں۔ جب انسان حیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ واچ مین کو بادشاہ تو سزا دیتا، لیکن ہم اگر گناہ کر رہے ہیں تو پروردگار عالم کی رحمت ہم سے قریب ہو کر کے آواز دے رہی ہے کہ اے اللہ کے گناہگار بندے، تم گناہ کر کے تم توبہ کر کے گناہ کر رہے ہو، تم اب آئندہ گناہ مت کرنا، تم نے تو توبہ کر لیا ہے۔ پھر بھی پروردگار عالم توبہ کے دروازے کو نہیں بند فرماتا ہے جب تک کہ انسان کی موت کا وقت قریب نہیں آتا۔ تو اسلام کے مقدس شہزادوں، ہم توبہ کریں تو دل سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد ہم اس گناہ کو دوبارہ نہ کریں، اور جب ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں عہد کریں تو اس عہد پر ہم قائم رہیں۔ یقیناً اگر ہم قائم رہیں گے تو پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ رب قدیر کی حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔